اگر علم کی روشنی پھیلانے والا اندھیرے بانٹنے لگے تو ایسے معاشرے کا تو پھر اللہ ہی حافظ ہے نا. ہم آپ کو ایک اور رپورٹ دکھاتے ہیں جہاں پر آپ دیکھیں گے استاد کس طرح سے جلاد بن گئے. یہ کراچی کی شاہ فیصل کالونی ہے جس میں آپ دیکھیں کہ استاد نے طالب علم کو مار مار کے ادھواں کر دیا. آپ یہ سنیے رپورٹ اور پھر اس پر بھی ہم آپ سے بات کرتے ہیں. نیل کے نشان دکھاتا یہ لڑکا 13 سالہ جلال خان ہے جسے دینی تعلیم کے حصول کے لیے شاہ فیصل کالونی کے مدرسے میں ہفتے کی روز داخل کرایا گیا تھا اور پہلے ہی روز استاد نے اسے صرف اس لیے بدترین تشدد کا نشانہ بنا ڈالا کہ وہ اپنا سبق دھیمی آواز میں دہرا رہا تھا. پڑھ کے ہمارا گلا سوکھ گیا, ہم ہلکی آواز سے پڑھ رہے ہیں. قاری صاحب نے پھر بچے کو بلایا, پھر بولا اس کے پیچھے سے ہاتھ باندھو, پھر ہاتھ بندھوایا. پھر قاری صاحب نے خود میرے آنکھوں پہ اپنا رومال باندھ کے پھر پیپ اور ڈنڈے سے مارنے لگ گئے. جلال کے اہل خانہ نے بتایا کہ جب وہ مدرسے گئے تو وہاں نہ صرف ان سے بدسلوکی کی گئی بلکہ سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دی گئیں. ہمارے ساتھ لیڈیز گئی تھی, اتنی زیادہ ہمارے ساتھ بدتمیزی کی ان لوگوں نے اور ہمیں وہاں سے دھکے دے کے مدرسے کے اندر سے نکال دیا, باہر کھڑا کر دیا. اس کے بعد ان کے سامان اٹھایا, باہر پھینک دیا, بولا جاؤ یہاں سے. جلال خان کے اہل خانہ نے شاہ فیصل کالونی تھانے میں رپورٹ درج کرا دی ہے. پولیس کا کہنا ہے کہ میڈیکل رپورٹ آنے کے بعد معلم کے خلاف کارروائی کی جائے گی. کیمرامین علی مشرف کے ساتھ فیصل شکیل, سما, کراچی. فیصل شکیل کی رپورٹ آپ نے دیکھی. مفتی نعیم ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں اور ساتھ ہی وزیر داخلہ سندھ کے مشیر شرف الدین میمن. مفتی صاحب, میں آپ کی طرف آؤں گا کہ یہ رپورٹ بھی آپ نے دیکھی جس میں صرف اس بات پر پٹائی ہوئی ہے طالب علم کی کہ وہ سبق ہلکی آواز میں پڑھ رہا تھا. کیا یہ لازم ہوتا ہے کہ اگر اونچی آواز میں سبق نہیں پڑھ رہا طالب علم تو اس کی اس طرح سے پٹائی کی جائے کہ اسے مار مار کے اس کے جسم پہ نیل پڑ جائیں؟ دیکھیں, میں بھی ایک ادارہ چلا رہا ہوں جامعہ بنوریہ کے نام سے, جس میں 5000 طلبہ رہتے ہیں, پڑھتے ہیں, 1000 لڑکیاں رہتی ہیں. آپ کو دعوت دوں گا کہ آپ اس ادارے کو بھی آ کر دیکھیں. اگر ایک آدھ دینی ادارہ یہ کام کر رہا ہے تو اس پر سخت نوٹس لیا جائے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پھر تمام دینی مدارس کو بدنام نہ کیا جائے, اس لیے کہ یہ واقعات جہاں مدارس میں ہوتے ہیں, یہ اسکول میں بھی ہوتے ہیں, گھروں میں بھی والدین اس طرح ظلم کرتے ہیں بعض جگہ, تو اس لیے ان تمام چیزوں کو لیا جائے. لیکن یہ میں اتنا بتانا چاہتا ہوں, عام طور پر جتنے ادارے ہیں الحمدللہ وہ بالکل صحیح طریقے سے چلا رہے ہیں. آپ تمام اداروں کی رپورٹ لیں. باقی انہوں نے جو یہ کام کیا ہے اس میں قانونی کارروائی ہونی چاہیے, یقیناً ہونی چاہیے, اور اس میں بالکل بلا تاخیر کارروائی کی ہے. بہت شکریہ آپ کا. مفتی نعیم صاحب ہمارے ساتھ موجود. شرف الدین صاحب, آپ نے مفتی صاحب کی بھی بات سن لی اور قانونی کارروائی کا انہوں نے کہا ہے. مدرسہ یہ تو رپورٹ ہوا ہے کہ یہاں پر ایسا ہو رہا ہے, 1-2 مدرسے رپورٹ ہو گئے ہیں, لیکن مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ باقی تمام مدرسوں کی بھی جانچ پڑتال ہونی چاہیے, انہیں بھی دیکھنا چاہیے, اگر وہاں اچھا کام چل رہا ہے تو اس کی مثال دینی چاہیے. لیکن اس پرٹیکولر مدرسے اور یہ جو دوسرا ہم نے کراچی کا ایک اور بتایا شاہ فیصل کالونی کا, اس میں قانونی کارروائی کس طرح سے ہوگی؟ دیکھیں, اب اس کو تو میں ظاہر ہم نے اس علاقے کے جو ایس ایچ او ہیں اس کو ہم نے انفارم کر دیا ہے